سیاست و صحافت کے ناظرین، آج کی ویڈیو میں شری مزاری کی گرفتاری کے پیچھے جو کہانی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اور واضح کریں گے کہ 40,000 کنال کی کہانی کیا ہے۔ ناظرین، شری مزاری کے والد سردار عاشق محمود مزاری پنجاب کے آخری ضلع راجن پور کی تحصیل روجان کے بڑے زمیندار تھے۔ ان کے پاس ہزاروں ایکڑ زمین تھی جن پر کاشتکاری ہوتی تھی۔ بھٹو دور حکومت میں جب ہر چیز قومیائی گئی تو وہیں پر بھٹو نے لینڈ ریفارمز بھی نافذ کی، جس کے تحت ہر چھوٹے بڑے زمیندار کی زمینیں چھین کر ہاریوں اور مزاروں میں تقسیم کر دی گئیں۔ عاشق محمود مزاری کی زمین بھی لینڈ ریفارمز کی زد میں آ گئیں۔ اس طرح ان کی زمین بھی ہاریوں اور مزاروں میں تقسیم کر دی گئی۔ لیکن عاشق محمود مزاری نے 40,000 کنال حکومت کی نظر سے اوجھل رکھنے کے لیے پٹواریوں کو ساتھ ملا کر جعلی کمپنیاں بنوائیں اور 40,000 کنال زمین کے نئے کاغذات جعلی کمپنیوں کے نام سے بنوا کر ان کاغذات کو محفوظ کر لیا۔ ناظرین، اس زمانے میں بڑے زمیندار، پٹواری اور تحصیلدار اپنی مرضی کا لگوا لیتے تھے۔ جب بھی ریکارڈ کی ضرورت پڑتی تو محکمہ مال کے اہلکار پورا محکمہ اٹھا کر زمیندار کے پاس لے آتے۔ 1971 میں بھی یہی ہوا۔ اس طرح جعلی ریکارڈ تیار کر لیا گیا۔ اس پر ڈپٹی کمشنر کی جعلی مہر بھی لگا دی گئی اور یہ ریکارڈ اپنے وفادار پٹواریوں کے گھر رکھوا دیا گیا۔ پٹواری نے محکمہ مال کے چھاپے کے خوف سے اس صندوق کو اپنے نائب قاصد کے گھر چھپا دیا۔ اس بندوبست کا مقصد چھاپے سے بچنا تھا، کیونکہ بھٹو صاحب نے ہر زمیندار کے ڈیرے پر جاسوس چھوڑے ہوئے تھے۔ جو ہی جاسوسوں کو ریکارڈ میں گڑبڑ کا پتہ چلتا، فوراً پولیس کو اطلاع دی جاتی، جو چھاپا مار کر اصل ریکارڈ قبضہ میں لے لیتی۔ عاشق محمود مزاری کے ڈیرے پر بھی چھاپا پڑا۔ پولیس نے ریکارڈ کو قبضہ میں لیا اور کیس فیڈرل لینڈ کمیشن میں شروع ہو گیا۔ 1975 میں ریکارڈ کو جعلی قرار دے کر مزاری خاندان کے خلاف قانونی کارروائی کا حکم جاری ہو گیا۔ یہ مقدمہ 50 سال تک چلتا رہا۔ عاشق محمود مزاری کا عدالت میں دعویٰ تھا کہ زمینیں محکمہ مال کی ملکیت ہیں تو ریکارڈ لے آئیں۔ عدالت محکمہ مال کو اصل ریکارڈ لانے کا کہتی، لیکن ریکارڈ غائب تھا۔ اس دوران زمینیں اربوں روپے کی ہو گئیں اور مختلف افراد میں تقسیم بھی ہوئیں اور فروخت بھی ہوئیں۔ عاشق محمود مزاری کی وفات کے بعد شری مزاری، ان کے بھائی ولی مزاری اور ان کی والدہ دور شہوار مزاری اس زمین کی بینیفیشری ہو گئیں۔ شری مزاری کے نادرہ کے ریکارڈ میں تاریخ پیدائش 6 جون 1951 ہے، جبکہ گوگل میں ان کی تاریخ پیدائش 26 اپریل 1966 درج ہے۔ ان دونوں تاریخوں میں 15 سال کا فرق ہے۔ اس کی تفتیش کرنے والوں کا دعویٰ ہے کہ شری مزاری کے وکیل اس عمر کے فرق کو بنیاد بنا کر عدالت میں کہتے ہیں کہ جب یہ مسئلہ شروع ہوا تو اس وقت شری مزاری کی عمر صرف 6 سال تھی۔ اس عمر کی بچی ریکارڈ میں گڑبڑ کیسے کر سکتی ہے؟ ناظرین، یہ بات غلط ہے۔ جب ریکارڈ میں رد و بدل ہوا تو شری مزاری کی عمر اس وقت 20 سال تھی اور وہ عاقل و بالغ تھی۔ جعلی کمپنیوں کی تشکیل میں اور زمینوں کی فروخت میں شری مزاری کی رضامندی بھی شامل تھی۔ کیس چلتا رہا اور فیڈرل لینڈ کمیشن اور عدالتوں سے ہوتا ہوا کیس محکمہ اینٹی کرپشن تک پہنچ گیا۔ اس عرصہ میں ریکارڈ غائب کرنے والے پٹواری ترقی کر کے گرداور تک پہنچا اور ریٹائرمنٹ کے بعد اللہ کو پیارا ہوا۔ نائب قاصد جس کے گھر میں اصل ریکارڈ کا صندوق رکھا ہوا تھا وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن کیس اینٹی کرپشن اور عدالتوں کے درمیان کبھی ادھر اور کبھی ادھر جاتا رہا۔ شری مزاری 2008 میں سیاست میں آ گئیں۔ پی ٹی آئی کی حکومت 2018 میں وجود میں آئی تو شہزاد اکبر کیس میں شری مزاری کی مدد کرنے لگے۔ ڈی جی اینٹی کرپشن گوہر نفیس شہزاد اکبر کے دستراز تھے، لہٰذا روجان کی زمینوں کی تفتیش الماریوں میں بند کر دی گئی۔ لیکن آپ بدقسمتی دیکھیے، شہزاد اکبر کے بعد گوہر نفیس تبدیل ہو گئے اور ان کی جگہ رائے منظور جیسا دبنگ آفیسر آ گیا۔ رائے منظور نے چارج سنبھالا تو عثمان بزدار نے انہیں بلا کر شری مزاری کی سفارش کی، لیکن یہ سفارش الٹی پڑ گئی۔ رائے منظور نے تفتیش شروع کر دی اور وہ اصل ریکارڈ کے صندوق تک پہنچ گیا۔ صندوق ابھی تک نائب قاصد کے گھر میں اس کے بیٹے کے پاس تھے۔ اینٹی کرپشن کی ٹیم نے اصل ریکارڈ قبضہ میں لے لیا۔ رائے منظور نے ایف آئی آر درج کروانے کا حکم دے دیا۔ یہ خبر عثمان بزدار تک پہنچی۔ انہوں نے رائے منظور کو طلب کر کے ایف آئی آر سے روک دیا، لیکن رائے منظور نے کہا کہ آپ میرا تبادلہ کر دیں، میں ایف آئی آر سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس طرح انہوں نے ایف آئی آر درج کر کے تفتیش کا حکم دے دیا، لیکن عدم اعتماد کی وجہ سے رائے منظور کا تبادلہ نہ ہو سکا۔ آئیے ناظرین، اب شری مزاری کی گرفتاری کی بات کرتے ہیں۔ موجودہ حکومت میں رائے منظور کے تبادلہ کے باوجود محکمہ مال شری مزاری کو سمن بھجواتا رہا، لیکن شری مزاری اور ان کے خاندان نے پیش ہونے سے انکار کر دیا۔ جب بار بار سمجھ بھجوانے کی شری مزاری پیش نہ ہوئی تو اینٹی کرپشن نے 21 مئی کو پولیس کی مدد سے شری مزاری کو گرفتار کر لیا۔ جیسے ہی شری مزاری گرفتار ہوئی تو ملک میں کوہرام مچ گیا۔ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور وزیر اعظم شہباز شریف نے گرفتاری سے لاعلمی کا اظہار کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 100 موٹو نوٹس لے کر شری مزاری کو رات 11 بجے عدالت میں پیش کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ یوں 12 بجے رات شری مزاری کی رہائی ہوئی۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجیے۔